آج کرسچن ٹاکس میں ہمارے ساتھ پاسٹر چاند موجود ہیں. سر آپ کیسے ہیں؟ تھینک یو، میں بالکل ٹھیک ہوں، خدا ان کا شکر ہے، اور آپ کا شکریہ ادا کہنا چاہوں گا، آپ نے مجھے دعوت دی آپ کے ساتھ بات چیت کروں. پریز دی لارڈ. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ٹاپک ہے ہمارا کہ کلیسیا میں نوجوان کا کردار. آج ہم سر سے بات کریں گے کہ جو ایک نوجوان ہے، جو ہمارے ینگ یوتھ ہے، اس کا چرچ میں اور کلیسیا میں کیا کردار ہے. سر آپ ہمیں اس کے بارے میں بتائیں. نوجوان کا کلیسیا میں کردار، یہ ایک دو طرفہ بات ہے. پہلے تو اگر آپ مجھے موقع دیں میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا کہ ایک کلیسیا کا نوجوان کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے. اوکے. نوجوان کو کلیسیا کس طرح سے اپنائے. اور پھر دوسری بات آئی تھنک یہ ہو سکتی ہے کہ نوجوان وہ پھر کلیسیا میں کس طرح سے اپنا مثبت اور بہتر پروڈکٹیو کردار ادا کر سکتا ہے. اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ ایک کلیسیا نوجوان کے ساتھ کیسے پیش آئے، تو چند چرچز ایسے نظر آتے ہیں جو یہ سوچ رکھتے ہیں کہ ہمیں کلیسیا پر خاص توجہ دینا ہے. اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ نوجوان وہ اس معاشرے میں یا ہماری کلیسیا میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. وہ مستقبل کی کلیسیا ہیں. اور کئی دفعہ وہ نوجوانوں کو اہمیت نہیں دیتے کہ نوجوان اس ایج میں ان کی روشیں بہت بری ہوتی ہیں، یہ ایج بڑی خطرناک ہوتی ہے. جب اس طرح کی باتیں ہیں تو اس کا مطلب ہے ان کو زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. ان کے لیے ہمارا کنسرن زیادہ ہونا چاہیے، ہمیں ان کی زیادہ مدد کرنی چاہیے. اور اگر ہم نوجوانوں کو توجہ نہیں دے پائیں گے، اگر خاندان میں کچھ خاندان بھی ایسے ہوتے ہیں وہ بھی نوجوانوں کو توجہ نہیں دے پاتے، اور اسی طرح سے اگر کلیسیا بھی نوجوانوں کو قبول نہیں کر پائے گی، تو نوجوانوں کو قبول کرنے کے لیے معاشرے میں بہت سے عناصر ہیں جو اپنی باہیں کھولے ہوئے ہیں کہ یہ نوجوان ہمیں دیا جائے، ہم پھر ان کو اپنی روش پر ڈال دیں گے. جی جی. تو سر یہ آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ جو یہ نوجوان ہے یہ چرچ کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، جو ہماری یوتھ ہوتی ہے. تو اس لیے جو ہمارے جو چرچز ہیں اس میں جو ہمارا یوتھ کا کتنا فیکٹ ہونا چاہیے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بہت اچھی آپ نے بات کی. میں تو یہ چاہوں گا کہ چرچ اس بات کو قبول کرے کہ خدا یسوع مسیح نے گناہ گاروں کے لیے جان دی. یسوع مسیح نے خود کہا کہ تندرستوں کو طبیب کی ضرورت نہیں ہے. ہم جانتے ہیں اکثر نوجوانوں کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ نوجوان بہت برا ہے، اس کو چرچ میں بالکل شامل نہیں ہونا چاہیے. کیا یہ بات ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو چرچ میں لینا چاہتے ہیں جو بہت پاک صاف ہیں؟ کیا چرچ اس معاملے میں اپنا کردار ادا نہیں کر سکتا کہ دوسروں کی نجات کا وسیلہ بنے، کہ ہم محنت کر کے دوسروں کی لائف پہ کام کریں، ہم ان کو سنواریں؟ چرچ کیوں محنت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ اور اکثر جب چرچز کے رویے اس طرح سے ہوتے ہیں کہ یہ جو نوجوان ہے ان کا پہناوا کس طرح سے ہے، اس کا انداز کس طرح سے ہے، اس نے کپڑے کس طرح کے پہنے، اس نے اسٹائل کس طرح کا اپنایا ہوا ہے، اور ہم ان کو جھڑکتے ہیں کہ وہ اس طرح کے اسٹائل بنا کے چرچ میں نہیں آ سکتے. میں اتفاق کرتا ہوں چرچ میں آنے کے اپنے آداب ہوتے ہیں، ہمیں سنجیدگی سے چرچ میں آنا چاہیے. لیکن ضرورت ہے کہ ہم ان نوجوانوں کو خوش آمدید کریں جیسے خدا گناہ گاروں سے محبت کرتا ہے، وہ اپنی باہیں کھول دیتا ہے کہ گناہ گار اس کی آغوش میں آئیں. اور خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے آغاز ہی میں کاملیت کا تقاضا نہیں کیا تھا. خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جب وہ کتنا عرصہ چلتے رہے تب بھی یسوع مسیح نے آ کے تو ان سے ایک دفعہ پوچھا کہ لوگ میرے حق میں کیا کہتے ہیں، تم میرے حق میں کیا کہتے ہو؟ باقی سب خاموش تھے. یسوع مسیح سے پطرس نے پھر بات کہی کہ تو زندہ خدا کا بیٹا ہے. اور ساتھ ہی اگلے لمحے وہ کہنے لگا جب یسوع مسیح نے یہ بات کہی کہ ضرور ہے کہ اپنے آپ تم بہت دکھ سہے، گنہ گاروں کے حوالے کیا جائے. تو وہ خداوند یسوع مسیح سے کہہ رہا ہے خداوند یسوع مسیح تو کیسی باتیں کر رہا ہے، یہ تیرے ساتھ ہرگز نہیں ہونے کو. خداوند یسوع مسیح نے اسے جھڑکا کیونکہ وہ اس وقت صرف ایک گلیمر کی باتیں یسوع مسیح میں دیکھنا چاہتا تھا، جو دکھ کی باتیں وہ دیکھنا نہیں چاہتا تھا. خداوند یسوع مسیح نے اسے جھڑکا. خداوند یسوع مسیح نے اسے یہ بھی بتایا کہ تو میرا انکار کرے گا، لیکن یسوع مسیح نے اس کے لیے یہ بھی کہا کہ میں نے تیرے لیے دعا کی ہے کہ تو لوٹے، اور جب تو واپس آئے تو اپنے بھائیوں کو مضبوط کرے. ہم نوجوانوں سے اس خدشے میں رہتے ہیں کہ وہ اس طرح کی غلطی کر دیں گے، وہ اس طرح کا گناہ کر دیں گے، وہ یہ غلطی کر دیں گے، لیکن ہم ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ان کی غلطیوں کے باوجود ہم ان کے لیے دعا کرنے، ان کے لیے محنت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ بہت اچھا ہے کہ کلیسیا نوجوانوں کو اپنائے
نوجوانوں کو موقع دے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، نوجوانوں کے لیے گروپ تشکیل دے، اور اس میں اچھا ہے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ان کو بھی ڈسکشن کا موقع دے گروپ کی صورت میں. جب وہ اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں گے تو ان کو پھر بھی عجیب نہیں لگے گا جو مخالف جنس ہے اس کے ساتھ بات کرنا. اور جب وہ مخالف جنس سے جب وہ بہت عرصے بعد مخالف جنس سے بات کرتے ہیں تو ان کے لیے بہت عجیب سا ہوتا ہے، ان کی سوچیں بہت دور تک پہنچ جاتی ہیں. جب روٹین میں ان کے ساتھ یہ باتیں ہوں گی تو پھر ان کی لائف بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. یہ بہتر ہے جب نوجوانوں کی میٹنگ ہوتی ہے تو کوئی بزرگوں میں سے ایسا ہو، اور خاص طور پہ پاسبان اگر وقت نکال سکتا ہے تو ویجیلنٹ ہو، وہ پاس ہو، ضروری نہیں ہر بات میں مداخلت کرتے لیکن اس کو آس پاس ہونا چاہیے. تو سر ہمیں بتائیں کہ جو نوجوان کا رویہ وہ کلیسیا کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے؟ کئی دفعہ نوجوان بڑے بےتاب ہو جاتے ہیں کہ کلیسیا میں ان کو پلیٹ فارم نہیں مل رہا، بڑے بےتاب ہوتے ہیں کہ ان کو سٹیج پہ آنے کا موقع ملے. لیکن ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ یشوع نے موسیٰ کی کتنے سال خدمت کی ہے، اس نے سیکھا ہے اور اس کے بعد اسے پلیٹ فارم ملا ہے. اسی طرح سے ایلیا کے ساتھ کتنے سال وہ سیکھتا رہا. یوسف مسیح کے شاگرد کتنے سال سیکھتے رہے. ایسے سر ایسے ہی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ وہ یوسف کے بارے میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ اس نے بہت زیادہ ایکسپیرینس کیا، سیکھا، اس کے بعد انہیں پلیٹ فارم ملتا ہے. مختلف مراحل میں سے گزرا ہے، خدا اسے فرق طرح سے تیار کر رہا ہے پھر اسے پلیٹ فارم ملا ہے. تو بے تاب نہیں ہونا چاہیے. جب خدا آپ کو تیار کر رہا ہے تو وہ اپنے وقت پر سر بلند کرتا ہے. اور خدا کا کلام سکھاتا ہے کہ ہر ایک بات کا جو آسمان کے نیچے زمین پر ہوتی ہے اس کا ایک مناسب وقت ہے. اور کئی دفعہ ہم بہت جلدی کرتے ہیں کسی پروسیس کے لیے، ہم بہت جلدی سے معاملات کو اپنے ہاتھوں میں لینا چاہتے ہیں تو اس کا ہم نقصان اٹھاتے ہیں. اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کی توقع کے مطابق کلیسیا میں آپ کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا. آپ خداوند کے ساتھ کلیسیا کے ساتھ وفاداری دکھائیں. جب آپ کلیسیا کے ساتھ ہیں، کسی کلیسیا کا حصہ ہیں، تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو کلیسیا جس کلیسیا کے ساتھ آپ کی فیلوشپ ہے ان کا جو عقیدہ ہے اس عقیدے کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر آپ خداوند کی فرمانبرداری کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کے ماتحت رہنا چاہتے ہیں، تو جس کلیسیا کا آپ حصہ ہیں آپ اس کے بھی ماتحت رہنا چاہتے ہیں. اور کلیسیا کے ماتحت کیسے رہا جا سکتا ہے؟ جو کلیسیائی انتظام ہے، پادری صاحب ہیں، اس کے علاوہ ایلڈر صاحبان ہیں، جس طرح سے آپ کو اپرچونٹی دی جاتی ہے، جتنا بھی آپ کو موقع ملتا ہے آپ نے اس کے ماتحت رہنا ہے. اور یہ ایک سیکھنے کا اور وفاداری کا ایک عمل ہے. جب آپ خداوند کے کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہیں گے تو وہ اپنے وقت پر آپ کو سر بلند کرے گا. کئی دفعہ نوجوانوں میں مختلف رویے دیکھنے میں آئے. وہ جب ان کو اپرچونٹیز دی جاتی ہیں، ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ یہ انتظام کریں گے، وہ آگاہ ہی نہیں کرتے کہ ہم اس کے لیے جو آپ نے ہمیں ذمہ داری دی ہے ہم اس دن میں حاضر ہوں گے یا نہیں ہوں گے. لیڈنگ رول کئی دفعہ آپ کو دے دیا جاتا ہے اور آپ غائب ہوتے ہیں. بعد میں آگے کہتے ہیں کہ اس دوسرا نوجوان وہ میری جگہ پہ کیوں کھڑا ہے جبکہ آپ بغیر بتائے چلے گئے تھے. اور اس طرح کے نوجوانوں کے کئی دفعہ رویے ہوتے ہیں. کئی دفعہ ہم خود کو دوسروں کے ساتھ ہم اس طرح سے کمپیریزن کرتے رہتے ہیں کہ جب دوسرے کو یہ رول دیا گیا مجھے کیوں یہ رول ادا کرنے کے لیے نہیں دیا گیا. اس میں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ کلیسیا میں جتنے اعضاء ہیں وہ مل کر ایک بدن بنتا ہے، اور کلیسیا میں جتنے بھی اعضاء ہیں ان میں سے ہر ایک کا کردار مختلف ہے. اب میں بیٹھا ہوں، میں کہوں کہ میں ٹانگیں چلاتا جاؤں، میری ریکارڈنگ کیسے ہوتی ہے؟ ایسے ہی ہے. اب میں کہوں کہ میں خاموش ہو جاؤں، میرے ہاتھ کچھ کام کرنا شروع کریں، کچھ ایکٹیویٹی کرنا شروع کریں، تو یہ موقع تو نہیں ہے. اسی طرح سے جب آپ کے لیے اپرچونٹی ہوتی ہے، جو بھی آپ کی ذمہ داری ہے، خداوند یہ بہتر طور سے پلان کیے ہوئے ہے اور خداوند خود ہی آپ کی دعاؤں کے جواب میں کلیسیا کی جو انتظامیہ ہے، جو کلیسیا میں سربراہان ہے، ان کو قائل کرے گا. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اس طرح کی گفتگو دوسروں کے ساتھ نہ کریں کہ جو نوجوان ہیں ان میں عجیب سے مقابلہ بازی کی فضا اور پارٹی بازی قائم ہو جائے. کس طرح کی پارٹی بازی سے پرہیز کریں. جو باتیں آپ کو کلیسیا میں اچھی نظر نہیں آ رہی، بڑی آہستگی کے ساتھ اور نرم مزاجی کے ساتھ ان کو ہائی لائٹ کرنا چاہیں تو آپ کریں. لیکن اگر آپ کی سنی جائے، جواب دیا جائے، ٹھیک ہے. اگر فوری آپ کو جواب نہیں ملا تو آپ اس کے لیے دعا کریں. کچھ عرصے کے بعد دوبارہ سے آپ بات کریں. جو باتیں آپ کو اچھی نظر نہیں آ رہی، ہر ایک بات کے ساتھ اتفاق کرنا مشکل ہے. آپ اپنی ایک رائے رکھتے ہیں. جو باتیں کتاب مقدس سے متضاد ہیں
ان کے بارے میں آپ اپنی رائے واضح رکھیں، لیکن جن باتوں میں آپ کی اپنی شخصیت متاثر ہو رہی ہے تو آپ عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ رہیں، اور خداوند آپ کو ضرور اپنے جلال کے لیے استعمال کرے گا۔ پریز دی لارڈ۔ آج خداوند کے خادم نے ہمیں خوب سکھایا کہ ایک کلیسیا کا نوجوان کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے اور نوجوان کا کلیسیا کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے۔ سر ہم آپ کو تھینک یو کہتے ہیں کہ آپ کرسچن ٹاکس پر آئے۔ آج کا کلام سننے والے سب بہن بھائیوں کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔